کو بٹھا دیں، ابھی 2-4-10 کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں، ورنہ ان کو آگے محبت کے ساتھ بھیج دیں، انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہم اس وقت دو چیزوں پر ادا فرما رہے ہیں۔ ایک موسم کی صحت ہے، موسم الحمدللہ ٹھنڈا بھی ہے اور بارش بھی نہیں ہے۔ بارش کی ضرورت تو ہے اور ہم کسانوں کاشتکاروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اتنی دعا ضرور ہے، اللہم حوالینا ولا علینا۔ بارش وادیوں میں ہو، نالوں میں ہو، کھیتیوں میں ہو، اس وقت خاص طور پر 12 بجے تک ہمارے اور آپ کے سروں پہ نہ ہو۔ یہ آج کا آپ کا اختتامی پروگرام ہے، 10 روزہ پروگرام۔ اللہ تعالی جزا خیر دے ہمارے ناظم اجلاس صاحب کو اور اس صدیق اکبر سوسائٹی کے موجودہ صدر جناب مولانا افتخار احمد صاحب کو اور دیگر حضرات علماء کرام کو، میرے محبین مخلصین، میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دوسری اس بات پر خدا کے بارگاہ میں ہم کو سجدہ شکر بجا لانا ہے کہ آج بھی جہاں پر لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آئیں اور وہی اپنے پرانے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو سمجھ دی اور اپنے وقت کو قربان کر کے آپ کا یہاں تشریف لانا، یہ تو شہر کا بالکل آخری اور کنارے کا حصہ ہے۔ شہر کے وسط سے اور شہر کے قلب سے آپ کا نکل کر آنا اور اس اجلاس میں شرکت کرنا اور اس کی رونق کو بڑھانا، اس فقیر کی دعا ہے جس طرح آپ حضرات نے اس مخلصانہ اور مسلک حقہ کی صحیح ترجمانی کرنے والے اجلاس کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو پرنور بنا دے اور بارانق بنا دے۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں کا بڑا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑی دیر سے بڑی تعداد میں ماشاءاللہ وہ پیدل تشریف لا رہی ہیں۔ ان آنے والے مردوں میں اکثر حضرات سواریوں سے آئے ہیں، لیکن ہماری بہنیں اکثر ماشاءاللہ پیدل آئی ہیں۔ خدا ان کے قدم قدم پر ہدایت کے فیصلے فرما دے اور ان کی نسلوں اور ان کی اولاد کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما کر دین حقہ پر مضبوطی اور استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی رب کائنات میں سب کو توفیق عطا فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پہلی بات تو یہ مجھے عرض کرنی ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ بعض لوگوں کے سامنے یا تو بات واضح ہو کر کھل کر آئی نہیں، اس لیے وہ آج تک اسی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ محرم کا چاند غمی کا چاند ہے، اور عجیب بات ہے چاند ایک ہی ہے، کسی کے لیے غمی کا ہے اور کسی کے لیے خوشی کا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور کامیاب ہو رہی ہیں۔ مسلمان جس کو علم نہیں ہے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھ کر اور غم کا مہینہ سمجھ کر شادی اور بیاہ اور منگنی اور تاریخیں اور تمام تقریبات سے وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، یہ سمجھ کر کے اگر اس میں کریں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے، معاذاللہ ناکام ہو جائیں گے۔ چاند ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی تاثیر کسی کے لیے کچھ اور ہوگی، کسی کے لیے کچھ اور ہوگی۔ آج جس طریقے سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے یہ تاریخیں کیا ہیں؟ شبھ ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے یہ منحوس ہیں، نچھتر ہیں۔ تو جب وہ لوگ کسی کو نچھتر مانتے ہیں تو وہ ہمارے لیے شبھ ہو جاتی ہیں،
ہمارے لیے سعد ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چاند ایک ہے، وہ سب کے لیے سعد ہی سعد ہے، اس میں نحوست ہے ہی نہیں۔ منحوس سمجھنا اور نچھتر ماننا یہ ہماری اپنی جہالت کی علامت اور پہچان ہے۔ لہذا یاد دہانی کے طور پر باتیں آپ حضرات نے مختلف علماء کرام سے بہت سی سنی، میں یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر بھی یہ سوچ کر کے کہ اگر ہماری بیٹی اپنی سسرال میں رہے گی تو نحوست کا شکار ہو جائے گی، اور چاند دیکھنے سے پہلے ہی وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آئی، یعنی اس کے میکے میں لا کر کے ڈال دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاند مردوں کے لیے تو منحوس نہیں بنتا، مگر لوگوں کے غلط عقیدے کے مطابق بیٹیوں کے لیے ضرور منحوس بن جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی بیٹی اپنی سسرال میں نظر نہیں آتی ہے الا ماشاءاللہ جن کے عقائد اللہ نے درست فرما دیے۔ بھائی ہم تو کبھی اپنی بیٹیوں کو سسرال سے نہیں لاتے، الحمدللہ آج بھی میری 6 کی 6 بیٹیاں اپنی سسرال ہی کے اندر ہیں، پہلی محرم سے لے کر آج تک، اور اللہ کا فضل ہے سب ٹھیک ہے، صحت مند ہے، سلامتی کے ساتھ ہے۔ جو انسان جیسا عقیدہ گڑھ لے گا اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی خاص طور پر ماں اور بہنوں سے، آپ بڑی محبت سے تشریف لائی، بڑی عقیدت سے آپ کا آنا ہوا ہے، آپ کا اخلاص اس جلسے کی کامیابی اور اس کے مقاصد کی تکمیل کی ضمانت ہے۔ آپ یہ عہد لے کر جائیں اور اس میں باقاعدہ اپنے خاندان اور گھر کے بوڑھوں سے مزاحمت کریں، جیسے عید کے دن آپ اپنی جو ہے چوٹی اور کنگن اور چوڑی اور مہندی اور موزے کی میچنگ کے لیے مزاحمت کرتی ہیں، آپ مزاحمت کریں۔ اگر آپ کی نند کے بارے میں آپ کے خسر نے یہ خیال ظاہر کیا کل اس کو بلا کر کے لانا ہے، محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، تو آپ مزاحمت کیجیے اور سمجھائیے خسر صاحب کو اور کہیے ابا جان جو چاند یہاں ہے وہی چاند وہاں ہے، ایسا نہیں کہ میکے آنے کے بعد وہ سعد بن جائے گا اور سسرال کے اندر وہ منحوس رہے گا، یہاں آنے کے بعد وہ نور برسائے گا اور سسرال کے اندر وہ چاند آگ برسائے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہاں بھی نور برسائے گا وہاں بھی نور برسائے گا۔ یہ آپ ان کو سمجھائیں تو انشاءاللہ یہ رسم دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی جو لوگوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی کہ محرم غمی کا چاند ہے۔ محرم غمی کا چاند نہیں ہے۔ اگر آپ محرم کو غمی کا چاند مانیں گے اس وجہ سے کہ اس میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ابھی زیادہ نہیں 18 ذی الحجہ کو نبی پاک علیہ السلام بقرعید قربانی والے مہینے میں 18 تاریخ کو اللہ کے نبی کے داماد ڈبل داماد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے۔ اور اگر میں یہ عرض کروں کہ کربلا کی شہادت سے زیادہ مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو ذی الحجہ کا مہینہ غم کا ماننا پڑے گا۔ نواسا اگر میرے نبی کا ہے، اس سے محبت ہے، تو آپ یہ بھی تسلیم کریں گے کہ لوگوں کے لیے داماد بھی اس کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے اور ہر آدمی کرتا ہے۔ سالے صاحب آئیں تو گڑ کا شربت چل جائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر داماد آئے تو روح افزائی کا شربت چاہیے، چاہے قرض لے کر منگانا پڑے۔ داماد کی خاطر اور اس کی محبت کا اظہار ہر خسر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے داماد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 یا 17 ذی الحجہ کو ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہوئی، وہ بھی غم کا مہینہ منانا چاہیے۔ اور شوال جس مہینے میں آپ عید مناتے ہیں اور خوب نئے کپڑے پہنتے ہیں اور خوب خوشیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، خوب غبارے اور پھکڑے خریدے جاتے ہیں، اس مہینے کی 17 تاریخ کو سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو میدان احد میں شہید کر دیا گیا، اور ایک کو نہیں بالکل شہید روایت 70 صحابہ نبی کی مبارک آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ 70 کا مقام زیادہ ہے یا ایک کا مقام زیادہ، مجھے بتائیے آپ۔